اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ رازق ہے درود لامحدود حبیب رب الودود نبی پاک کی ذات پر اور ان کی آل پاک کی ذات پر۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ان شخصیات کے ایام یاد رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جن شخصیات کا ہماری جانوں پر بڑا احسان ہے۔ ہماری جان تو کیا، یہ وہ ذاتیں ہیں جن کا دین مبین پر احسان ہے، اور ہماری گردنیں بھی ان کی چوکھٹ میں خم ہیں۔ ہمارے سر پہ جو یہ عزت کی دستار ہے یہ بھی انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ 15 رمضان المبارک نبی پاک کے گھرانے میں اس نور خاص نے جنم لیا جب زمانہ نبی کو ابتر سمجھ چکا، کہہ چکا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے دشمنوں کو یہ بتایا 15 رمضان کو کہ تم جس حبیب کو بغیر نسل کا سمجھ رہے ہو، میں اس کے گھر ایسا شہزادہ عطا فرماؤں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ کر کے بتایا کہ آج کائنات انسانی میں کسی کی نسل آپ کو ملے نہ ملے، نبی پاک کی نسل ہر شہر ہر علاقے میں جگمگاتی اور روشن نظر آئی۔ ہر شہر میں کوئی شہر ایسا باقی نہیں، بمشکل کوئی خطہ باقی ہوگا جہاں پر اہل البیت امام حسن و حسین کی آل طیبہ موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں پر بھی یہ موجود ہے وہاں اللہ نے برکت خاص رکھی۔ دیکھیں آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، ایک تو امام حسن نواسے ہیں نبی پاک کے، شہزادے ہیں علی المرتضیٰ کے، فرزند ہیں سیدہ زہرا بطول کے، بھائی ہیں بڑے امام حسین کے۔ ایک شخصیت میں کمال کتنا، جس گود میں پل رہے ہیں وہ گود امام الانبیاء کی، جس گود میں تربیت لے رہے ہیں وہ گود امام الاولیاء کی، جس آنچل میں پرورش پا رہے ہیں وہ گود سیدہ نساء العالمین کی، اور جس بھائی کو اپنی صحبت میں رکھ رہے ہیں وہ بھائی خود سید الشہداء امام حسین اعظم۔ اتنی خصوصیات اللہ نے آپ کو دی کہ فیملی وہ دی آپ کو کہ بے مثل و بے مثال۔ اور میں تو یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حسن مجتبیٰ وہ عظیم میرے رسول کا شہزادہ ہے کہ جس کا وجود بھی پاک، جس کی آمد بھی پاک، جس کی مادر طیبہ بھی پاک، اور جنہیں ان کے در سے نسبت ہو جائے وہ غلام بھی پاک، جنہیں ان کے در سے نسبت ہو جائے وہ غلام بھی پاک۔ اور ایسے پاک کہ یہ ایسے پاک ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا پاک کیا ہے کہ جناب رضا کی زبانی اگر کہوں تو آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ وہ پھول ہے جس میں پانی ہی طہارت والا ہے،
اب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس مادے سے بنے ہیں، دیکھیں توجہ چاہوں گا، انسان کی خلقت میں ایک ناپاک قطرے کا دخل وہ نہ ہو تو انسان کا وجود نہ ہو. جس قطرے کو ایک خاتون کے شکم میں اللہ کی قدرت داخل فرمائے، اس سے جو بچہ بنے وہ بھی سارا سسٹم ناپاکی میں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر اللہ نے اس گھر کو وہ خاص نسبتیں، وہ اعجاز بخشے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا نوری گھرانہ کہ جو خود بھی نور اور ان سے جو لگ جائے وہ بھی نورانی ہو جائے. وہ پھر مکاری نہیں رہتا، وہ عیاری نہیں رہتا، جو جڑ جاتا ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے. یہ اس خاندان کا خاصہ ہے. اور امام حسن مجتبیٰ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ کو نبی پاک نے اپنی زبان خاص سے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور یہ گھرانہ کیسا ہے معلوم ہے؟ جو نیم اوروں کے لیے ہے نا، ان کے لیے نہیں ہے. اب آپ کہیں گے حضرت یہ کیسی بات لائے؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اپنی مسجدوں سے، توجہ، مجنون، دیوانے، پاگل، ان لوگوں کو دور رکھو اور بچوں کو دور رکھو. یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. بچوں کو، جو شریر بچے ہیں، مستی خور ہیں، انہیں دور رکھو تاکہ مسجد کا نظام درہم برہم نہ ہو. مگر یا رسول اللہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، منبر پر آپ بیٹھے ہیں، ہرے لباس میں حسن آ رہے ہیں، لال لباس میں حسین آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ انہیں اپنی قریب کر رہے ہیں، منبر پر اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ عمل کیا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت اور ہے، حسنین سے مصطفیٰ کی محبت اور ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی نے کر کے بتایا. حضرت عمر بھی اپنی خلافت کے دور میں جب منبر پر بیٹھے اور حسین اعظم آئے تو یہ نہیں کہا کہ بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے. اور حسین اعظم نے جب یہ کہا نا کہ اے عمر میرے بابا کی منبر سے اتر، تو عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ کیا بول رہا ہے، بلکہ عمر نے اپنی دستار اتار کے سر کے بال کو پکڑ کے یہ اعلان کر دیا، حسین ہمارے سروں پر یہ جو بال ہے یہ اللہ نے اگائے ہیں اور تیرے نانا کے صدقے میں اگائے ہیں. یہ محبت کا اظہار تھا جو نبی سے سیکھ کر صحابہ نے سمجھا تھا کہ یہ بچے بچے نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے نور نظر ہے. اور ذرا دیکھیں، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا نا وہاں ان کی رسائی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آقا نے کہہ دیا کہ میری آل سے محبت کرو، اے میرے صحابہ محبت کرو میری آل سے. نہیں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سارے بیٹھے تھے رسول اعظم کی بزم میں، اور خادمہ نے کہا حضرت علی آ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت آ رہی ہیں. مسند احمد میں یہ روایت موجود. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب خادمہ نے کہا کہ لوگوں حضرت علی آ رہے ہیں، حضرت خاتون جنت آ رہی ہیں، تو نبی نے فرمایا اے مجمع میں بیٹھنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میری اہل بیت کا استقبال کرو. روایت میں آتا ہے کہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب حضرت علی آئے، مولا علی آئے، تشریف لائے، سیدہ آئیں، ساتھ میں حسن و حسین تھے، آقا نے ان چاروں کا استقبال کیا.
دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا، ان کے ماں باپ کو اپنے قریب کیا، حضرت علی کے سر پر بوسہ دیا، سیدہ زہرا کے سر پہ بوسہ دیا، اور حسن و حسین کو اپنے زانوں پر بٹھایا۔ یعنی رسول یہ نہیں کرتے تھے کہ صرف محبت کرو نہیں، کر کے بتاتے تھے ایسے کرو۔ صحابی کہتے ہم نماز کی حالت میں تھے، ہم نے دیکھا کہ حسن میرے آقا سجدے میں اور پشت پر بیٹھ گئے۔ امام حسین نہیں، امام حسن کی بھی روایت ہے، امام حسن پشت پر بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہم نے دیکھا کہ آقا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ اب یہ بھی کر سکتے تھے میرے آقا، اٹھا کر رکھ دیتے، کہتے کہ چلو نماز دہرا لیتے، سجدے سو کر لیتے، ہے نا، ڈسٹربنس ہو گیا۔ آقا نے یہ نہیں کیا کہ اتار دے نماز دہرائے، جب تک بیٹھے نماز روک دے۔ تو لوگوں یہ رسول بتا رہے ہیں کہ حسن و حسین کی محبت اس نمازی کو فائدہ نہیں دے گی جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہ ہو۔ یا حسن یا حسین، یہ حقیقت ہے کہ رسول نے پریکٹیکل بتایا کہ یہ پشت سے نہیں اتار کے بتا رہا ہوں کہ جس نماز میں یہ نہیں وہ نماز نہیں۔ اور پھر صحابی کیا کہتے ہیں، جب وہ خود اترتے آقا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے۔ اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑا ٹھہر کر ایک سوال میں الجھانا چاہتا ہوں، اس لیے الجھانا چاہتا ہوں کہ آج کل الجھانے کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، نئے نئے مسئلے مسائل۔ مجھے صرف اتنا بتائیے، نماز کس کی؟ بولے ذرا، اللہ کی۔ نماز کی تکبیر سے لگا کر سلام پھرنے تک حمد و ثنا صرف اللہ۔ ٹھیک ہے، درود نبی پر جیسا درود ابراہیم پر، ان کی آل پر جیسا آل ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ پوری نماز۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو لوگ صرف یہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ نماز قائم کر لو، نماز بخشوائی، ان سے کوئی یہ تو کہو کہ رسول نماز میں حسن و حسین کو، دونوں روایت، ایک میں امام حسن ایک میں امام حسین، یہ دونوں ہستیوں کو نماز میں پشت پر بٹھا کر ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں انہیں اتار دوں گا، نماز دہرا دوں گا تو کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ مت دو، مہتو نہیں دو۔ نماز ضروری تھی اس لیے آقا نے اتار کر دہرائی۔ آقا نے نہ دہرا کر، نماز نہ روک کر بتا دیا کہ جب تک یہ نماز میں ہے نمازی کامیاب ہے۔ ان کی محبت میں جب نمازی نماز میں کھڑا ہوگا تب تک کامیاب رہے گا، جب ان کی محبت کا فیض اتر جائے گا نماز فائدہ دینا چھوڑ دے گی۔ جب تک سینوں میں رہیں گے، جب تک یہ سینوں میں رہیں گے، جب تک ان کا نور مودت دلوں میں رہے گا، نماز بھی فائدہ، سجدہ بھی فائدہ، زکوٰۃ خیرات صدقات بھی فائدہ۔ اور یہ جب نکل جائیں گے تو صرف ڈھانچہ رہ جائے گا، روح نکل جائے گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے جو محبت میرے آقا کو، جو میرے آقا کو محبت تھی نا ان سے، وہ اگر کتابوں میں نہیں آتی نا تو آج مولوی پیر شیخ بڑے بڑے مفتی ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ بھئی ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیتوں کو محبت کا چشمہ لگا کر پڑھ، تجھے ذکر حسن بھی ملے گا، ذکر حسین بھی ملے گا، ذکر علی بھی ملے گا، ذکر سیدہ بھی ملے گا۔ اور ان کے بغیر جو دین تو تصور کرتا ہے وہ دین نہیں۔ کیا؟ وہ دین نہیں۔ اور جو ان کی محبت میں ہے، جس میں ان کی محبت ہے، وہ دین بھی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔
اب ایک روایت 1 منٹ میں اور اپنی بات کو ختم کروں، توجہ رکھیے گا میرے۔ امام حسن مجتبی، لوگ سخاوت کی بات کرتے ہیں، اتنے سخی تھے۔ میں نے کہا سخی تو تھے، اس لیے نہیں تھے کہ حسن تھے تو سخی تھے۔ حسن تو دنیا میں اور بھی ہے، مگر نواسہ رسول، شہزادہ علی، فرزند بطول، جس کا باپ نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کرے، جس کی مادر پاک سوالی کو خیرات دینے کے لیے اپنی چادر طیب کو گروی رکھ دے، جس کا نانا خیرات کرنے پر آئے تو لینے والے کو داتا بنا دے، ارے اس کا نواسا، اس کا بیٹا سخی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ سخی صرف ہم نہیں کہہ رہے چلا چلا کر کے امام حسن سخی تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے تعارف کروایا، کیسے تعارف کروایا؟ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ سخیوں کا سردار ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ جو رسول کے کاندھے پر بیٹھتا تھا، وہ جو رسول کے کاندھے پر سواری کیا کرتا تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے، آقا نے روک کر کہا میرے عزیز سواری دیکھتا ہے، ذرا سوار تو دیکھ۔ وہ رسول کی تعریف کر رہا تھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، رسول نے پلٹ کر جواب دیا ذرا سوار تو دیکھ۔ پتا چلا رسول کی محبت ان کی آل کے بغیر ادھوری ہے۔ رسول خود قبول نہیں کرتے اپنی تعریف جس تعریف میں ان کی آل کی توہین ہو۔ رسول خود پسند نہیں کرتے وہ ذکر جس میں رسول کا تو ذکر ہو، رسول کی آل کو بھلا دیا جائے۔ رسول وہ نماز، وہ صدقہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ قبول ہی نہیں کرتے جس میں رسول کی محبت تو ان کی آل کو بھلا دیا جائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے دنوں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی کل اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں۔ ایک وقت کا کھانا امام حسن کے نام پر اس کے گھر پہنچائے، یہ بھی کرنے کے کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈولیواس کے چند نوجوان جو ہر روز سحری کے لیے کم سے کم 40 سے 50 ٹفینوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کئی دور جگہوں پر جو مسافر آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، اسپتال میں مزدور آتے ہیں، انہیں سحری پہنچاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام کرنے چاہیے رمضان میں۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کسی بھی بہانے روزے داروں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔